بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی مختصر سی ویڈیو پوٹاشیم کے متعلق ہے۔ پوٹاشیم ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، پوٹاشیم کی کمی سے جسم میں کیا علامات پیدا ہوتی ہیں اور کیا بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور پوٹاشیم کن غذاؤں میں اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے، اور اگر پوٹاشیم جسم میں زیادہ ہو جائے تو تب کیا علامات اور کیا بیماریاں جنم لے سکتی ہیں، اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ ہمارے جسم میں مختلف قسم کے وائٹامنز اور منرلز موجود ہوتے ہیں جو ہماری تندرستی کے لیے اور جسم کو نارمل رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہوتے ہیں۔ نارمل الیکٹرولائٹس ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ ان الیکٹرولائٹس ایک قسم کی معدنیات ہیں جو آپ کے جسم کے لیے نہایت ضروری ہوتے ہیں۔ اگر یہ ان بیلنس ہو جائیں تو بہت مہلک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان میں پلس اور منفی چارج ہوتا رہتا ہے، اور یہ عمل نروز اور مسل کی میمبرین کے ذریعے انجام پاتا ہے، اور یہ جو معدنیات ہیں یہ باڈی کے ہر فلوئڈ میں پائے جاتے ہیں، اور ان کا سب سے زیادہ کام یہ ہے کہ آپ کتنا پانی پیتے ہیں اور اس میں سے کتنا جسم میں رکے گا اور کتنا خارج ہوگا اور کتنا جسم کی ضرورت میں خرچ ہوگا، اور پی ایچ لیول کا فیصلہ بھی الیکٹرولائٹس ہی کرتے ہیں۔ ان میں سے آج کا جو ہم الیکٹرولائٹس مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، جیسے سوڈیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، کیلشیم کلورائڈ، فاسفورس وغیرہ، ان میں سے صرف آج ہم پوٹاشیم پر بات کریں گے۔ تو اگر پوٹاشیم کسی کے جسم میں کم ہو جائے تو یہ اکثر بوڑھوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ زیادہ بوڑھے ہیں اور کام کاج کم کرتے ہیں، کمزور ہیں، ان میں اکثر پوٹاشیم کا جو لیول ہے وہ نارمل سے کم ہو جاتا ہے۔ تو پوٹاشیم نروز مسلز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر پوٹاشیم کسی کے جسم میں کم ہو گیا ہے تو ایسے افراد پوٹاشیم کم ہونے سے ہم وقت بولتے رہتے ہیں، بلا وجہ زیادہ باتیں کرتے ہیں، زیادہ بولتے ہیں، اور ان میں ایک یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ جگہوں کی پہچان بھول جاتے ہیں، کس سے بات کر رہا ہے سمجھ نہیں آتی۔ پاگل لوگوں کی نسبت وہ زیادہ بولتے ہیں جن میں پوٹاشیم لیول کم ہو جاتا ہے، یا پاگلوں کی طرح کی حرکات ان میں دیکھنے میں آتی ہے، کھانے کو دوڑتا ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی بات کریں جلدی وہ ہائپر ہو جاتے ہیں۔ بعض آپ نے دیکھا ہوگا بوڑھے لوگ اکثر چادروں اور بستر کو جھاڑتے رہتے ہیں اور ان کو سیدھا کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی تمام علامت کیا پوٹاشیم کی کمی سے ہوتے ہیں، یا کھانا کھاتے وقت وہ نوالے کو کھاتے ہی رہتے ہیں، منہ میں گھماتے رہتے ہیں اور نگلتے نہیں ہیں، اور یہ کسی کام میں ان کا دل نہیں لگتا۔ ان کو ڈپریشن کی علامت بھی دیکھی جاتی ہیں۔ بعض اوقات وہ شکایت کرتے ہیں کہ جسم درد ہو رہا ہے، جسم میں چونٹیاں چل رہی ہیں، سن ہو رہا ہے۔ یہ تمام جو علامات ہیں پوٹاشیم کی کمی کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پوٹاشیم اگر کم ہو گیا تو آپ کا جو جسم ہے اس کے یہ تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے، کہ آپ آرام کرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی اچھا ہے، لیکن آپ کا جسم کمزوری اور تھکاوٹ محسوس ہی آپ کو ہوتی رہتی ہے۔ یہ بھی پوٹاشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پوٹاشیم کی کمی سے گھبراہٹ بھی محسوس ہوتی ہے بعض لوگوں میں۔ بعض لوگوں میں اگر پوٹاشیم کا لیول زیادہ کم ہو جائے تو وہ بے ہوشی میں بھی جا سکتے ہیں۔ یہ تمام علامات پوٹاشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوٹاشیم ہمیں ایک نارمل بندے کو کتنا لینا چاہیے، کتنا اگر آپ کے جسم میں پوٹاشیم ہے تو آپ نارمل لائف گزار سکتے ہیں۔ تو پوٹاشیم ایک عام شخص کو تقریباً 2300 ملی گرام پوٹاشیم کی روزانہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر پوٹاشیم آپ کے جسم میں نارمل ہے تو آپ کے جسم میں جو آپ کے اعصاب ہیں ان کو پوٹاشیم مضبوط کرتا ہے اور پٹھوں کو طاقتور بناتا ہے، اور آپ کی جو جنرل ویکنس ہے اگر یہ آپ کے جسم میں پورا ہے تو آپ کو کوئی جنرل عام جو کمزوری ہے وہ محسوس نہیں ہوتی۔
اس کے علاوہ پوٹاشیم عضلات کو عضلات میں پٹھوں میں جو سکیڑ ہو جاتا ہے وہ سکڑ جاتے ہیں خشکی سے اور کمزوری سے، یہ اس کو بھی روکتا ہے، اور زیادہ مقدار میں کھائے گئے نمک کو گردوں سے براہ راست پیشاب میں خارج کرتا ہے، اور سوڈیم کی وجہ سے جو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اس کو وہ یہ نارمل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شریانوں کے سٹینوسس کو روکتا ہے، جو شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں ان کا ڈائیمیٹر کم ہو جاتا ہے، تو یہ اگر یہ آپ کے جسم میں پورا ہے، نارمل ہے، تو یہ اس کو بھی روکنے میں مددگار ہے۔ اس کے علاوہ پوٹاشیم کی کمی سے ایک اور علامت جو خاص رہ گئی تھی کہ اکثر لوگوں میں پیٹ میں گیس بنتی رہتی ہے، اور گیس ہوا سے جو پیٹ ہے وہ تن جاتا ہے۔ وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پوٹاشیم اگر جسم میں کم ہو تو جو ہمارا جسم ہے اس کو نارمل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو اس دوران ان کے جو ہے پوٹاشیم جب وہ نارمل باڈی کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے رد عمل کے طور پہ کیا ہوتا ہے کہ پیٹ میں گیس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پیٹ ہوا سے تن جاتا ہے، اور مختلف وہ قسم کی ادویات کھاتے رہتے ہیں، اور وہ گیس اور وہ اپارا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ پوٹاشیم لیول چیک کرا لیں۔ اگر آپ کا پوٹاشیم کا لیول جسم میں کم ہے تو آپ صرف پوٹاشیم کھانے سے یا پوٹاشیم کی حامل غذائیں کھانے سے وہ آپ کو جو پیٹ میں بار بار گیس بنتی ہے وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میں یہ تمام علامات موجود ہیں اور آپ میں پوٹاشیم کی کمی ہے تو آپ کو ایسی غذائیں میں بتاتا ہوں جو کھانے سے آپ کسی بھی دوائی کے بغیر پوٹاشیم کا لیول اپنے جسم میں مناسب اور پورا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے کیلا ہے جی۔ تو اگر کسی کے جسم میں پوٹاشیم کم ہے تو وہ روزانہ تقریباً 6 کیلے کھائے تو اس کو جو روزانہ کا پوٹاشیم چاہیے وہ اس کو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ لوبیا ہے، لوبیا کھانے سے اور السی کھانے سے جو آپ کے جسم میں پوٹاشیم کی کمی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پستہ ہے، پپیتا ہے، مچھلی ہے، چنے، ٹماٹو کیچپ ہے، اور آلو ہے، فروٹ کیک، فنگر چپس، ابلے ہوئے آلو، شکرکندی، سویابین، کھجور، دہی، اور ایووکاڈ، مٹر، مونگ پھلی، اورنج، گاجر، ناریل، انگور، یہ تمام اشیاء میں بھرپور انداز میں قدرت نے پوٹاشیم رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ اپنی غذا میں ان چیزوں کو شامل رکھتے ہیں تو آپ میں پوٹاشیم کی کمی بالکل نہیں ہوگی اور آپ تندرست اور فٹ فاٹ رہیں گے۔ یہ تو تھی پوٹاشیم کی کمی کی علامات اور ان کے علاج کے سلسلے میں بات۔ اور اگر کسی انسان میں پوٹاشیم کا لیول نارمل سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے اگر پوٹاشیم جسم میں آپ کے خون میں پوٹاشیم کا لیول نارمل سے زیادہ ہو گیا ہے تو یہ بھی نہایت خطرناک ہے۔ پوٹاشیم بڑھ جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے گردے کی کارکردگی متاثر ہو سکتی اور آخر میں آپ کے گردے فیل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دل جو ہے، دل کے امراض جنم لیتے ہیں، اور دل جو ہے آپ کو ہارٹ اٹیک کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، دل میں پھڑپڑاہٹ ہو سکتی ہے۔ یہ تمام علامات اگر پوٹاشیم لیول آپ کے خون میں زیادہ ہے تب پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے پوٹاشیم کا لیول خون میں نارمل رکھنا نہایت ضروری ہے۔ تو اگر کسی کے جسم میں پوٹاشیم زیادہ ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ وہ غذائیں کھائیں جن میں پوٹاشیم کم ہے۔ تو اس کے لیے جن میں پوٹاشیم کم ہے وہ ہے جی بند گوبھی ہے، کھیرا ہے، اور پھول گوبھی ہے، بینگن، پیاز، شملہ مرچ، بھنی ہوئی مکئی، سیب، لہسن، ہلدی، روغن زیتون، چاول، بیل گری، نمک، کاجو، یہ تمام جو چیزیں ہیں ان میں پوٹاشیم کا لیول نہایت کم ہے۔ تو اگر کسی کے جسم میں پوٹاشیم زیادہ ہے تو وہ یہ چیزیں کھائے، اس سے پوٹاشیم جسم کو کم ملے گا اور آپ ٹھیک رہیں گے۔ یہ تھی جی پوٹاشیم کے متعلق معلومات۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.